السلام علیکم، میں ہوں ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل اصلاح ایمان و عمل۔ ہمارا مقصد حق اور سچ کا پرچار اور رضا الہی کا حصول ہے۔ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی پر کلک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استسقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ سورۃ البقرہ کی آیت 256 257 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زور اور زبردستی نہیں، اور یہ زور اور زبردستی اس لیے نہیں کہ اللہ رب العزت نے قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو اللہ رب العزت نے گمراہی سے بالکل الگ کر دیا ہے۔ کتاب یسر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، وہ کتاب جو انتہائی آسان کتاب ہے، اور اس کتاب مجید کے اندر اللہ رب العزت نے دلائل کے ساتھ وہ دین جو دین حق ہے بالکل اللہ نے واضح کر دیا، اور اس طرح وہ چیزیں جو گمراہی پر مبنی ہے، وہ ادیان باطلہ جو گمراہی پر مبنی ہے، وہ بھی بالکل واضح ہے۔ دین کہتے ہیں قانون کو اللہ رب العزت کے قوانین اس کے احکامات اس کے طرف سے جو زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کے لیے قوانین اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، ان قوانین کا نام ہے دین۔ دنیا کے اندر کہیں دین ہے، کہیں ادیان ہے،
جو انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے قوانین اور بنائے ہوئے ادیان ہے، دین بمعنی قانون، سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 76 کے اندر ہے، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ۔ تو اس آیت کے اس حصے کے اندر آپ دیکھیں اس وقت مصر کے بادشاہ کے جو قوانین تھے، ان قوانین کو دین الملک کہا ہے۔ تو دین الملک سے مراد جو ہے وہ بادشاہ کے قوانین، اور دین اسلام سے مراد وہ قوانین ہیں جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے دیے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں جن لوگوں نے دوسرے ادیان بنائے ہیں، ان قوانین اور ادیان کے بنانے والوں کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اس لیے آیت کے دوسرے حصے کے اندر بیان فرمایا، فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی بات مانی۔ طاغوت کی بات کا انکار کیا اور اللہ کی بات مانی، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوطی سے وہ حلقہ تھام لیا جو حلقہ مضبوط ہے، لن انفصام لہا، اور وہ ٹوٹنے والا نہیں۔ اس سے مراد اللہ کی کتاب ہے، کتاب مجید، جس کو حبل اللہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان ہیں اس کے اندر کمی ہے، اس کے اندر خلاف عقل چیزیں ہیں، ناانصافی کی چیزیں ہیں۔ آنے والے وقتوں کے اندر اس کی خرابیاں جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن یہ واحد دین ہے، دین اسلام۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دین اسلام کو کسی شخص نے عقل اور نقل اور دلیل سے غلط ثابت نہیں کیا۔ یہ دین مساوات ہے، یہ دین عدل ہے۔ اللہ کے قوانین اور اللہ کا دین سراسر انسانوں کے فائدے کے اندر ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر جو ازم اور جو دین جس کا چرچا ہے وہ ہے جمہوریت۔ اگرچہ لوگوں نے اپنے اپنے مسالک بھی بنائے ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ آج جس ازم اور جس دین کے لوگ قائل ہیں وہ جمہوریت ہے۔
اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کے مفاد پرست ٹولہ جو ہے، ان کے مفادات اس ازم سے جو ہے وہ وابستہ ہے۔ اور یقینی طور پہ دنیا والے جو ہے اسی چیز کو ترجیح دیتے ہیں جو چیز موبائل جو ہے سب کے سب سائلنٹ کر دیتے ہیں، میں اپنا بھی کر لیتا ہوں تاکہ یہ پریشانی ختم ہو جائے، یا آف کر دو جس کا موبائل سائلنٹ نہیں ہوتا ہے، سسٹم اس کو معلوم نہیں ہے تو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت سورہ نساء کے اندر وہ لوگ جو مفاد پرست لوگ ہیں، جنہوں نے نفاق کے ساتھ اسلام کو قبول کیا ہے، ان لوگوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، اللہ کی کتاب کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ اپنے دنیائی فیصلے، دنیائی معاملات کے لیے ان قوانین کے پیچھے جاتے ہیں، ان ادیان کے پاس جاتے ہیں جو طاغوتوں نے، اللہ کے مقابلے میں سرکشوں نے ان کے لیے بنائے ہیں۔ حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم طاغوت کا انکار کرو، ان کے پاس فیصلے نہیں لے جانے بلکہ ان کے فیصلوں کا تمہیں انکار کرنا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، یہ ان کے پاس جو جاتے ہیں اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، دنیائی مفادات تلاش کرتے ہیں۔ ان کو بتاؤ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت سب کا سب اللہ کے پاس ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ اللہ رب العزت قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہو کہ اے اللہ تو تمام دنیا کا مالک، تو ہے، بادشاہی تیرے ہاتھ میں ہے۔ تؤتی
تؤتی الملک من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے بادشاہی، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ سارا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب تیرا ہے، تیرے علاوہ کسی اور کا نہیں، اور اس کا اختیار بھی تیرے پاس ہے۔ یہ منافقین کا کام ہوتا ہے کہ وہ دنیا اور دنیا کے مفاد تلاش کرنے کے لیے اللہ کے دین، دین اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان کے پیچھے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام صبح و شام اس بات کا اقرار کیا کرتے تھے، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، کہ میں اس بات کے اوپر راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا قانون ساز جو ہے وہ اللہ ہے، وبمحمد رسولا، اور اس بات کے اوپر میں راضی ہوں کہ میرا لیڈر، میرا قائد، میرا امام، میرا پیشوا، میرا رہبر اور رہنما وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس بات کے اوپر میں خوش ہوں، راضی ہوں کہ میرے زندگی گزارنے کے لیے جو قوانین اسلام نے مجھے دیے ہیں، میں اسلام کے ان قوانین کے اوپر راضی ہوں، مجھے کسی اور دین کے پاس جانے، کسی اور دین سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دانستہ یا نادانستہ طور پر بحیثیت مجموعی آج ہماری یہ قوم اس شرک کے اندر مبتلا ہے۔ کوئی سوشلزم کا قائل ہے، کوئی سیکولرزم کا قائل ہے، کوئی کمیونزم کا قائل ہے، کوئی جمہوریت کا قائل ہے، اور ان تمام ادیان کے اندر، ان تمام سسٹم کے اندر، اس تمام ازم کے اندر بظاہر انسان کو لالچ دی گئی ہے، حالانکہ ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ جتنے بھی ازم ہے یہ سب کے سب دنیا کے اندر فیل ہو چکے ہیں، اور اس ازم کے تحت جتنے بھی نظام دنیا کے اندر قائم ہے وہ سب کے سب لٹیرے ہیں۔ بجائے اس کے کہ لوگوں کے مفاد کے لیے کام کرے، جیسے جمہوریت کے دل دادا، جمہوریت کے مبلغین، جمہوریت کو پروان چڑھانے والے، وہ لوگوں کو یہ طمع دیتے ہیں، یہ لالچ دیتے ہیں کہ جمہوریت کے اندر اصل میں گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کی ہوتی ہے، حکومت اصل میں عوام کی ہوتی ہے، اور عوام کے ذریعے یہ حکومت آتی ہے اور عوام ہی کے لیے ہوتی ہے، سارے فائدے عوام کو دیتی ہے۔ یہ پوری دنیا میں ہم دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے جہاں جمہوریت ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے جو برطانیہ، امریکہ دنیا کے اندر اپنے زور کے بل بوتے پہ
اس نظام کو انہوں نے رائج کیا ہوا ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج وہ جماعتیں جو بے دین قسم کی جماعتیں ہیں، ان کی تو بات کیا کرنی ہے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو مذہبی لوگ کہتے ہیں، جو منبر و محراب کے مالک ہیں، جو اسلام کے دعوے کرتے ہیں، آج وہ لوگ بھی جمہوریت کے تحت الیکشن لڑ کے اسمبلیوں کے اندر جا رہے ہیں. اور اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ جمہوریت ایک کفریہ نظام ہے، جمہوریت لات اور منات ہے. لیکن اس کے باوجود اپنے لیے عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ جناب ہم اس میدان کو بے دین لوگوں کے لیے جو ہے کھلا نہیں چھوڑ سکتے، لہذا اس میدان میں بھی ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور پھر اسمبلیوں میں پہنچ کر ہم جو ہے اسلام کو نافذ کریں گے. یہ بھول ہے ان کی. امام مالک کا یہ قول بڑا مشہور ہے کہ اس قوم کی اصلاح اس طریقے پہ ہوگی جس طریقے پہ انبیاء علیہم السلام نے کی ہے. کوئی دوسرا طریقہ اس کے لیے نہیں آ سکتا ہے کہ آپ الیکشن لڑ کے اسمبلیوں میں جائیں گے اور اسلام کو نافذ کریں گے، بلکہ طریقہ وہی ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق آپ تبلیغ کریں گے سب سے پہلے.